الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم ساتھیو، آج کا جو خطبہ کا موضوع ہے وہ ہے ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی سلسلے. آج کے خطیب نے ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں باتیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم کو سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنے کے بعد کہا اللہ تعالیٰ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس بات کو جانو کہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ سب سے بڑی نیکیوں میں سے ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تمام نیکیوں کے اوپر کیا کرتا ہے، اور ان کے ساتھ احسان کرنا تمام احسانوں میں فوقیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ وہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرے، اس لیے کہ ماں نے ان کو بہت ساری پریشانیوں کے ساتھ ان کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا اور 30 مہینے تک تقریباً 3 سال تک ان کو دودھ پلایا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمان ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بیان کرنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ کے بندوں اس بات کو یاد رکھو کہ ماں اور باپ کے حقوق کا احترام کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ان کے حق ادا کرنے پر مدد طلب کرنا اور ان کے حق کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور وصیت فرمائی ہے اس کے مطابق ادا کرنا، اس کو نافذ کرنا، یہ سب سے زیادہ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد اہم حق ہے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں اور باپ کے حق کو ذکر کیا ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر دنیا کے اندر کسی کا حق اگر سب سے بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بعد ماں اور باپ کا حق ہے. اس کو ادا کرنے کا کئی ایک طریقہ ہے ہم آج کے خطیب نے ہمارے اور آپ کے سامنے میں بیان کیا. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ماں اور باپ کے اطاعت و فرمانبرداری کی جائے اور جن چیزوں سے روکا جائے جس سے وہ ماں اور باپ روکتے ہیں اس سے رک جانا ہے، اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہیں ان کو بجا لانا ہے. اللہ کہ ماں اور باپ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہو تو ایسی صورت میں ان کو نہیں کرنا ہے، یعنی اگر شریعت کی مخالفت کی بات اگر کریں تو ان کو نہیں ماننا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہ اگر ماں اور باپ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے اوپر ابھارے تو ایسی صورت میں ان کی بات کو تسلیم نہیں کرنا ہے اور ان کے اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرنا ہے، لیکن دنیاوی زندگی میں اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا. یعنی اگر ماں اور باپ شرک کرنے کے لیے انسان کو بلائے تو ایسی صورت میں اس کی بات نہیں ماننا. باقی ساری کام جو جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے ان کو ہر حال میں بچا لانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے کہ ایک شخص جس کا نام جوہیز تھا وہ اپنے گرجا گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا. ان کی ماں نے اس کو آواز دی اور کہا یا جوہیز. اس وقت میں جوہیز کیا نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ میری ماں آواز دے رہی ہے اور میں نماز کی حالت میں ہوں. پھر دوسرے دن اس کی ماں اس حالت میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں بھی انہوں نے کہا کہ اللہ میری ماں اور میری نماز. تیسرے دن بھی یہی صورتحال ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے ان کی ماں نے اس کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اللہ میں نماز کی حالت میں ہوں اور دوسری طرف میری ماں بلا رہی ہے. تیسرے دن کیا ہے جب اس نے جواب نہیں دیا تو اس کی ماں نے ان کو بددعا کہا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت اس حالت میں ہو کہ وہ کسی داری عورت کے ساتھ اس کو بدنام کیا جائے. اور ایسا ہی ہوا کہ وہ جہاں پر وہ گرجا گھر کے اندر عبادت کیا کرتے تھے اسی کے قریب میں ایک لڑکی جو ہے ایک اور بکریاں چلایا کرتی تھی. وہ کسی
کسی بکری چرواہے کے ساتھ زنا کروائی اور اس کے بعد وہ حمل سے ہو گئی، اور جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے کہہ دیا کہ یہ جریج کا ہے۔ سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے اور جریج جس گرجا گھر کے اندر عبادت کرتے تھے ان کو دور دیا اور جریج سے کہا کہ تم نے یہ کیا ہے۔ جریج نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بچے کو ہمارے پاس لاؤ، اور جب بچے کو لایا گیا تو ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارا باپ کون ہے؟ تو بچے نے کہا کہ میرا باپ جو ہے بکری کا چرواہا۔ یہ کیا مختصر حدیث کو یہاں پر امام صاحب نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر ماں باپ کی خدمت کے معاملے میں نفلی عبادت کو ترجیح دیتا ہے تو یہ ترجیح دینا غلط ہے۔ یعنی اگر ماں اگر آواز دیتی ہے اور اگر شخص یعنی کوئی انسان نفلی عبادت کر رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، تو ایسی سنت کی ماں کی آواز کے اوپر لبیک کہنا ہے، نفلی عبادت نہیں کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت و تکریم کرے اور ان کی شان کا لحاظ کرے اور ان کے لیے ہمیشہ نرم گوشہ بچھائے رکھے۔ ماں اور باپ کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرے، اپنی آواز کو اس کے اوپر بلند نہ کرے اور نہ ہی اس کے آگے آگے چلے بلکہ اس کے پیچھے چلتا رہے۔ اگر راہ چلتے ہوئے اگر ماں اور باپ کے ساتھ چلتے ہو تو ماں اور باپ کے کیا پیچھے پیچھے چلنا ہے، آگے آگے نہیں، اور نہ ہی ماں اور باپ کے اوپر اپنی بیوی بچوں کو ہی ترجیح دے سکتے ہیں، اس کو فوقیت دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ان کے لیے ہمیشہ نرم گوشہ رہو اور ان کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے رہو اور کہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے پروردگار جس طرح سے انہوں نے ماں اور باپ نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم کیا، اے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی تو ایسی رحم فرما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا بھی ذکر یہاں پر کیا گیا کہ 3 آدمی تھے، وہ سفر کے اندر تھے اور بدری اور آسمان کے اندر گرج کی بنیاد پر، برسات کی بنیاد پر وہ ایک پہاڑ کے گار میں چھپ گئے اور پہاڑ سے ایک بڑا سا چٹان آیا اور پہاڑ کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ جو کھو تھا جس غفا کے اندر وہ گھسے تھے اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب ان کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ تینوں لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہر آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنی اس عمل کے ذریعے سے دعا کرے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہو، یعنی سب سے بہتر عمل جو اپنی زندگی میں کیا ہو اس کے حوالے سے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے پروردگار عالم، تو جانتا ہے کہ میرے ماں اور باپ پورے ہیں اور میں بکریاں چلاتا ہوں اور جب بھی گھر واپس لوٹتا تھا تو اپنی ماں اور باپ کو دودھ نکال کر کے دیتا تھا پینے کے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بہت دور نکل گیا، یہاں تک کہ جب گھر لوٹا تو رات ہو گئی تھی، میرے ماں اور باپ سو گئے تھے، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن میں نے بکری کا دودھ نکال کر کے اپنے ماں اور باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور ان کو نہیں جگایا، اس لیے کہ ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر جب میرے ماں اور باپ نیند سے اٹھے تو میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا اور پوری رات ہمارے بچے بھوک سے بلکتے رہے، لیکن میں نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا پہلے، یعنی ماں اور باپ سے پہلے بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ اگر اللہ میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا تو تم مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ پہاڑ کے اوپر جو بڑا سا چٹان گرا تھا وہ وہاں سے کھسک گیا اور اس طرح سے وہ لوگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طریقے سے ماں اور باپ اگر زندہ ہے تو انسان کو اس کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ کے اوپر ہجرت کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں اور جہاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے ماں اور باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ تم اپنے ماں اور باپ
جہاد کرنے سے بھی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کسی بھی صورت میں نہیں کی جانی چاہیے اور انہیں تکلیف دینی چاہیے، اور نہ ہی ان کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانا چاہیے۔ یعنی اگر آدمی گھر سے باہر بھی کسی کام سے جاتا ہے تو ماں اور باپ اگر گھر میں موجود ہے تو ان کی اجازت لینی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں جو شرک کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی شرک کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اسی کے برابر میں آتا ہے یہ بھی گناہ۔ وہ کیا ہے؟ کہ ماں اور باپ کی نافرمانی کرنا۔ اگر کوئی انسان ماں اور باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا تو صحابیوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خلاف معمول منبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص کے اوپر لعنت ہو جس کے ماں باپ زندہ ہے لیکن ان کی موجودگی میں وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ یعنی وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے جس کی بنیاد پر وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جائے گی کہ ماں اور باپ کی نافرمانی حقیقت میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ ماں اور باپ ہی وہ شخصیت ہے جو ذات ہے جس کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر آپ آئے ہو اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ رہے ہو اور انہیں کی بنیاد پر آپ دنیا کی مختلف طرح کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے گریز کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ زندہ ہے اور میرے ماں باپ میری مال و دولت کے محتاج ہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم اور تمہاری دولت جو ہے تمہارے ماں اور باپ کے لیے ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی پیسے جو بھی دولت ہمارے پاس ہے وہ ہمارے ماں اور باپ کا، ہمارے والدین کا، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ جب جتنا چاہے ہماری اجازت کے بغیر وہ لے سکتے ہیں اور وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں اور باپ کی فرما برداری ہی دنیا اور آخرت میں برکت کا سبب ہے اور اسی سے انسان کو سب سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے حقوق کا خیال کرو، ان کے لیے استغفار کرو اور ان کے لیے دعا مانگتے رہو اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور ان کے حقوق کو بھی ادا کرو جو اپنی زندگی میں وہ حق ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔